نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا ایک بار کہ ہم مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، اتنے میں ایک شخص اونٹ پر سوار آیا اور اونٹ کو مسجد میں بٹھا کر باندھ دیا۔ پھر پوچھنے لگا، بھائیو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت لوگوں میں تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ ہم نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفید رنگ کے شخص ہیں جو تکیہ لگائے بیٹھے ہیں۔ تب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، عبد المطلب کے بیٹے، آپ نے اس سے فرمایا، کہہ، میں سن رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنا چاہتا ہوں اور سختی سے پوچھوں گا تو آپ اپنے دل میں برا نہ منائیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جو تیرا جی چاہے پوچھ۔ تب اس نے کہا، میں آپ کو آپ کے مالک اور اگلے لوگوں کے مالک کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو سب لوگوں کی طرح بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں یا میرے اللہ۔ تب اس نے کہا، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو دن رات میں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بالکل۔ پھر کہنے لگا، میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ سال بھر میں اس مہینے میں یعنی رمضان میں روزے رکھو؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ پھر کہنے لگا، میں آپ کو قسم دیتا ہوں، کیا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم میں جو مالدار لوگ ہیں ان سے زکوٰۃ لے کر ہمارے محتاجوں کو بانٹ دو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تب وہ شخص کہنے لگا، جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس سے لائے ہیں، میں ان پر ایمان لایا اور میں اپنی قوم کے لوگوں کا جو یہاں نہیں آئے بھیجا ہوا ہوں۔ میرا نام زمام بن ثعلبہ ہے، بنی سعد بن بکر کے خاندان سے ہوں۔ حدیث نمبر 63 جو ہے، اس میں بھی حضرت انس بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا ہی واقعہ نقل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا منع ہوا تھا اور ہم کو یہ بہت پسند کرتے تھے کہ کوئی شخص دیہات سے آئے جس کو اس ممانت کی خبر نہ ہو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کرے، ہم سنیں۔ آخر دیہات والوں میں سے ایک شخص آن پہنچا اور کہنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی ہمارے پاس پہنچا، اس نے یہ بیان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچ کہا ہے۔ پھر کہنے لگا، اچھا، آسمان کس نے بنایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے۔ کہنے لگا، زمین کس نے بنائی اور پہاڑ کس نے بنائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے۔ کہنے لگا، بھلا پہاڑوں میں فائدے کی چیزیں کس نے بنائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے۔ تب اس نے کہا، پھر قسم اس خدا کی جس نے آسمان بنایا اور زمین کو بنایا، پہاڑوں کو کھڑا کیا اور ان میں فائدے کی چیزیں بنائیں، کیا آپ کو اللہ نے بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پھر اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی نے کہا، ہم پر 5 نمازیں ہیں اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا۔ تب وہ کہنے لگا، تو قسم اس کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، کیا اللہ نے آپ کو ان باتوں کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پھر اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایلچی کہتا ہے کہ ہم پر سال بھر میں ایک مہینے کے روزے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچ کہتا ہے۔ تب وہ کہنے لگا، قسم اس کی جس نے آپ کو بھیجا، اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پھر کہنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایلچی نے یہ بھی کہا کہ ہم پر حج ہے، یعنی اس پر جو کوئی وہاں تک پہنچنے کا راستہ پا سکے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچ کہا۔ تب وہ کہنے لگا، تو قسم اس کی جس نے آپ کو بھیجا، کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تب اس نے کہا، قسم اس خدا کی جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا، میں نہ ان کاموں میں کچھ بڑھاؤں گا نہ ان میں کمی کروں گا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ سچ بولتا ہے تو ضرور بہشت میں جائے گا۔
اب دیکھیں کہ یہ بخاری کی جو حدیث نمبر 62 اور 63 ہے، ان دونوں میں ایک ہی کویسچن جو ہے وہ بار بار رپیٹ کیا گیا ہے کہ ایک آنے والا آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یعنی کہ ان کے پاس میسیج گیا، پیغام گیا اللہ کے نبی کا، تو انہوں نے آنکھیں بند کر کے اسی پہ یقین نہیں کیا، بلکہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ سنا کہ کیا واقعی آپ نے اس چیز کا حکم دیا ہے۔ جیسے پہلا شخص جو ہے وہ آیا، اس نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے اونٹ کو مسجد کے اندر باندھا، اسے بٹھایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اور پھر دیکھیے اس نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ اللہ کے نبی اگر میں کچھ سخت یعنی کہ سوال کروں، پوچھوں، تو آپ اس کا برا نہ منائیے گا۔ اس حدیث سے یہ بھی شو ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سوال یا جواب کریں تو پہلے اسے ایکسکیوز کر لیں کہ اگر کوئی چیز آپ کو بری لگے میرے سوال کے دوران، تو اس کا برا نہ منائیے گا۔ تو اس طرح کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ جو اگلا بندہ ہے جس سے سوال کریں آپ، اس کو اپنی حد تک یا انسلٹ محسوس ہو اور اس کے دل میں آپ کے لیے کوئی برا پن جو ہے وہ نظر آئے، تو وہ یعنی کہ اس چیز کو اپنے دل سے صاف کر دے گا کہ اس بندے نے پہلے سے یہ بات جو ہے وہ کلیئر کر لی ہے۔ تو جب اس نے یہ بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو تیرا جی چاہے پوچھ۔ تب اس نے کہا کہ میں آپ کو آپ کے مالک اور اگلے لوگوں کے مالک کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو دنیا کے سب لوگوں کی طرف بھیجا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میرے اللہ نے تب یعنی کہ مجھے پوری دنیا کے لیے بھیجا ہے۔ اصل میں اس سے پہلے جتنے بھی نبی آتے تھے، جیسے حضرت موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، حضرت داؤد علیہ السلام، یعنی کہ جتنے بھی نبی آتے تھے تو وہ پوری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بھیجتے تھے، بلکہ مخصوص علاقوں اور جماعتوں کی طرف بھیجتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے پوری رحمت بنا کر جو ہے وہ بھیجا ہے۔ تو وہ بندہ جو تھا وہ اسی بات کی تحقیق کر رہا ہے کہ کیا آپ کو سب لوگوں کی طرف جو ہے وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو پھر اس نے اگلا سوال جو ہے وہ کیا کہا، اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دن رات میں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میرے اللہ نے بالکل ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ پہلے جو نبی تھے ان پہ 5 نمازیں فرض نہیں تھیں، بلکہ کسی پہ 2 تھیں، کسی پہ 3 تھیں، مختلف تھیں۔ تو تیسرا کویسچن جو ہے اس نے یہ کیا کہ یعنی یہ جو مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ اس کے پورے مہینے کے روزے رکھیں، 30 روزے رکھیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں بالکل، میرے اللہ نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ قسم دیتا ہے، جب بھی کوئی کویسچن کرتا ہے تو اللہ کے نبی کو قسم دیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ قسم واحد ایک ایسی چیز ہے کہ جب کوئی بھی جب کھاتا ہے تو اگلے بندے کو یقین آ جاتا ہے، اور قسم جو ہے اتنی بڑی ذات کی یعنی کہ اللہ کی ذات کی قسم کھائی جائے تو کیسے کسی انسان کو یقین نہیں آئے گا۔ اس کا یہ انداز ہے، اس کا یہ طریقہ کار ہے، یعنی کہ وہ جسے کہتے ہیں نا مکمل تحقیق اور مدلل قسم کی بات کر رہا ہے کہ قسم دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کیا کہا کہ اللہ نے آپ کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ ہم میں جو مالدار لوگ ہیں ان سے زکوٰۃ لے کر ہم محتاجوں کو بانٹ دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، میرے اللہ نے یہ بھی حکم دیا ہے۔ تو اس بندے نے اینڈ کے اوپر کیا کیا، اقرار کیا۔ اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ میں ایمان لایا، میں اپنی قوم کے لوگوں کا جو یہاں نہیں آئے، یعنی کہ میں ان سب کی نمائندگی کر رہا ہوں، ان لوگوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ میرا نام زمان بن ثعلبہ ہے، بنی سعد بن بکر کے خاندان میں سے ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی اس نے کیا کہا کہ میں ان سب کی نمائندگی کر رہا ہوں، میں اگر آپ کے اوپر ایمان لے کے آیا ہوں، میں آپ کی یہ باتیں جا کر ان کو بتاؤں گا تو وہ سارے ہی آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اب دیکھیے کہ دوسری جو حدیث نمبر 63 ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسے ہی دیہاتی ہیں تو وہ کویسچن کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کو تو قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے سے منع فرمایا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ بہت پسند کرتے تھے کہ کوئی شخص دیہات سے آئے جس کو اس یعنی کہ ممانت کی خبر نہ ہو، کہ اس کو پتہ نہ ہو کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہوا ہے، تو پھر وہ سوال کرے تو ہم بھی سیکھیں، آپ سے سوالات کریں تو ہم سنیں۔ آخر دیہات والوں میں سے ایک شخص آن پہنچا، کہنے لگا کہ آپ کا ایلچی ہمارے پاس آیا، یعنی کہ اللہ کے نبی نے کسی کو ان کے پاس بھیجا۔ اس نے یہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ کہا ہے۔ پھر کہنے لگا کہ اچھا یہ بتائیں کہ آسمان کس نے بنایا، ٹھیک ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے۔ کہنے لگا زمین کس نے بنائی، پہاڑ کس نے بنائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے۔ کہنے لگا بھلا پہاڑوں میں فائدے کی کوئی چیزیں کس نے بنائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے۔ تب اس نے کہا کہ پھر قسم اس خدا کی جس نے آسمان بنایا، زمین کو بنایا، پہاڑوں کو کھڑا کیا اور ان میں فائدے کی چیزیں بنائیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی نے کہا ہم پر 5 نمازیں ہیں اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا ہے، جو باتیں اس کو میں نے کہہ کے بھیجی ہیں بالکل اس نے بھی سیم ٹو سیم ویسے ہی کہی ہیں۔ تب وہ کہنے لگا قسم اس کی جس نے آپ کو بھیجا، اللہ نے آپ کو ان باتوں کا حکم دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کا جو ایلچی ہے وہ کہتا ہے کہ ہم پر سال بھر میں 1 مہینے کے روزے فرض ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ کہتا ہے۔ تب وہ کہنے لگا کہ قسم اس کی جس نے آپ کو بھیجا، اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر کہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی نے یہ بھی کہا کہ ہم پر حج ہے، یعنی اس پر کوئی وہاں تک پہنچنے کا راستہ پا سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ کہا۔ تب وہ کہنے لگا قسم اس کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، کیا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تب اس نے کہا قسم اس خدا کی جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا، میں نہ ان کاموں پر کچھ بڑھاؤں گا نہ ان میں کوئی کمی کروں گا۔ یہ سن کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچ بولتا ہے تو ضرور بہشت میں جائے گا۔ اب دیکھیں ان دونوں احادیث کے اندر جو ہیں دونوں ہی آدمی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طریقے سے تحقیق کر رہے ہیں سوال کی۔ اب دیکھیں نا قرآن مجید میں ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی بندہ خبر لے کے آئے تو اس کی خبر کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے اس پہ یقین کر لیں، بلکہ اچھی طرح سے پہلے اس کی تحقیق کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی جھوٹ بات جو ہے وہ بول رہا ہے، آپ اس پہ یقین کر لیں تو بعد میں آپ کو پتہ چلے کہ یہ تو ساری جھوٹی خبر تھی۔ ایسے نہیں ہے، تحقیق کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہوا ہے۔ تو ایسے ہی انسان کو جو ہے اپنی زندگی میں بھی کرنا چاہیے کہ جب بھی کوئی معاملہ جو ہے وہ اس طریقے سے پیش آئے تو کرنا چاہیے کہ اس کی اچھے طریقے سے تحقیق کرنی چاہیے۔ جیسے کہ دیکھیے یہ صحابی دونوں ہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پیغمبر ان کے پاس گئے پیغام پہنچانے والے تو انہوں نے صرف اسی کی بات پہ یقین نہیں کیا بلکہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھے طریقے سے خوب تحقیق کر لی۔